یہاں موجود ہیں غالب پر گفتگو کے لیے. تو ایک شعر غالب کا مجھے یاد آ رہا ہے، اور غالب کی آج سالگرہ ہے، اور ایک طرح سے خوشی کا موقع ہے غالب کی سالگرہ. تو اور خوشی اور غم ہمارے ہاں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، کیونکہ بے نظیر کی آج شہادت کا دن ہے اور غالب کی سالگرہ ہے. صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا. ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. تو اب میں فراست رضی صاحب، مجھے تو زیادہ گفتگو نہیں کرنی کیونکہ وقت بھی کم ہے، قلیل ہے ہمارے پاس، نصف آدھا گھنٹہ ہے. اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے بہت کم لوگ ہیں جن کی اتنی جہات ہیں. دو زبانوں کے شاعر، اردو اور فارسی کے، اس کے بعد نثر انتہائی عمدہ، مکاتیب، غالب کے مکاتیب، غالب کی اردو شاعری، غالب کی فارسی شاعری، غالب کی اردو نثر، غالب کی فارسی نثر، اس کے بعد غالب کے قصائد، منقبت، سلام اور غزل ظاہر ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. تو آپ ذرا ان کی جو جہات ہیں اور ان کی جو ایک آج کے دور میں جو ان کی ایک مسلسل وہ موجود ہیں، ریلیونٹ ہیں جسے ہم کہتے ہیں، اتنے برس گزرنے کے بعد بھی، تو اس کا کیا راز ہے دونوں باتوں کا، کہ ایک تو یہ جو کثیر الجہات ایک شخصیت، اور پھر ان کی جو ایک آج کے دور میں ان سے زیادہ ماڈرن شاعر شاید ہی کوئی ہمیں نظر آتا ہو. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ اسد اللہ خان غالب جو ہیں ان کی شخصیت کی بہت سی جہات ہیں، اور اس میں ایک تو ان کی نثر نگاری ہے، اور ان کی غزل ہے، ان کا قصیدہ ہے، ان کی مذہبی شاعری ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے لغت پر جو ان کا ایک قضیہ رہا ہے. محمد حسین صاحب تھے، انہوں نے ایک لغت مرتب کی تھی، اور ایران میں آج بھی وہ بہت مقبول ہے، برہان قاطع. تو جس زمانے میں 1857 کی جنگ آزادی جو ہے، وہ ناکام جنگ آزادی جو ہے وہ وہاں جاری تھی دلی میں، تو سارے لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو گئے تھے. تو ان کے پاس ایک نسخہ تھا اس کا، محمد حسین تبریزی کی کتاب کا ایک نسخہ تھا ان کے پاس. تو اس کو پڑھتے جاتے تھے اور اس کے اعتراضات وہ لکھتے جاتے تھے. تو کوئی 300 کے قریب، 350 کے قریب اعتراضات جمع ہو گئے. بعد میں انہوں نے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا، اور اس پہ بہت ہی یعنی بڑے قضیے ہیں، بڑے جھگڑے ہیں. ایک ازالہ حیثیت عرفی کا جو ہے مقدمہ بھی ہتک عزت کا، ہتک کا لفظ تو جوش صاحب بہت برا مانتے تھے، کہتے تھے ہتک ہے یہ، لیکن مجھے جو ہے یہ تلفظ زیادہ رواں لگتا ہے بولنے میں. تو جو ہتک عزت کا ایک مقدمہ بھی انہوں نے مولوی امین الدین کے خلاف کیا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ برہان قاطع کے حق میں ایک کتاب لکھی تھی. اور بعد میں سارے لوگوں نے جو تحقیق کی، جو لغت کے علم لغت کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ غالب کے سارے اعتراضات غلط تھے. وہ غالب نے اس کو جو ہے اس زمانے میں جو سرشتہ تعلیم تھا انگریزوں کا، اس کو انہوں نے وہ اپنی کتاب جو ہے قاطع برہان بھیجی کہ اس کو نصاب میں آپ شامل کریں. خلیق انجم صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں. تو اس کو انہوں نے کسی کو، ایک کمیٹی کو اور کسی عالم کو بھیجا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، جو انگریزوں کا تھا اس زمانے میں، حکومت برطانیہ کا، تاج برطانیہ کا. تو اس میں بہت بری رپورٹ غالب کے بارے میں ہے جو دلی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے جن الفاظ پہ اعتراض کیا اس کی کوئی سند نہیں دی، کوئی حوالہ نہیں دیا، اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہا کہ یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ صحیح ہے. اور جو زبان استعمال کی ہے وہ بہت دشنام ترازی پر مبنی ہے. تو وہ غالب، دیکھیے اصل میں بات یہ کہ غالب کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے سے برسر پیکار تھے، وہ ہر چیز میں اپنے زمانے سے لڑ رہے تھے. اور ایک بڑا آدمی جو ہے وہ تاریخ میں ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. بڑے لوگ اپنے زمانے کی اقدار سے، اپنے زمانے کے رسوم سے لڑتے ہیں، اپنے زمانے کے اداروں سے لڑتے ہیں، اپنے زمانے کے طاقتور حلقوں سے لڑتے ہیں. تو غالب کے ذہن میں بھی اس طرح کی چیز تھی. وہ ساری زندگی اپنے زمانے سے لڑتے رہے، اور وہ زمانہ بھی ان پر بہت اعتراض کرتا رہا. غالب کے دور میں غالب کے اخلاق پر، غالب کے عقائد پر، غالب کی مشکل پسندی پر بے انتہا اعتراضات ہوئے.
ایک اخبار نکلتا تھا دبدبہ سکندری، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ غالب کا ایک خط میں نے پڑھا تھا، غالب بہت برا مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے یہ ہمیں کیوں بھیجتے ہو. وہ ہر شمارے میں غالب کے خلاف جو ہے وہ کوئی مضمون لکھتا تھا، ان کی کبھی زبان پہ اعتراض کرتا تھا، کبھی ان کی تراکیب پہ اعتراض کرتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اے ملاعون، میں نے تجھے کہا ہے مجھے نہ بھیجا کر، نابکار، اس طرح کے الفاظ لکھ کے، پھر بھی تو مجھے یہ بھیجتا ہے اور میری دل آزاری کرتا ہے. تو غالب پر ان کے زمانے کے لوگوں نے بہت اعتراضات کیے، اور کچھ اعتراضات درست بھی تھے، کچھ اعتراضات جو تھے وہ حاسدانہ نوعیت کے تھے اور رقابت کا نتیجہ تھے، اور ان کے حریفوں نے اس طرح کی بہت باتیں کی. لیکن اس چیز نے غالب کو فائدہ پہنچایا، یعنی غالب پر جتنے اعتراضات ان کے عہد میں ہوتے رہے، جتنا ان کے خلاف لکھا جاتا رہا، غالب جو تھے چونکہ ایک بڑے انا پرست آدمی تھے. سلیم احمد نے تو غالب کون میں جو غالب کے خلاف لکھا ہے، افتخار عارف صاحب تشریف رکھتے ہیں، سلیم بھائی سے ان کی بہت قربت تھی، اس کتاب کے متن کے بارے میں بھی یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس میں جو ہے سلیم احمد نے کہا کہ غالب جو ہے وہ انائے شکستہ کا آدمی تھا، وہ ہار جاتا تھا لیکن ہار نہیں مانتا تھا، وہ اپنے دکھوں سے لڑتا رہتا تھا، وہ اپنے مصائب سے لڑتا رہتا تھا. تو یہ جو ایک استقامت تھی غالب میں، ایک جو یقین تھا اپنے افکار پر، اپنے آرٹ پر، اپنی صلاحیت پر، تو وہ اتنا زیادہ یقین تھا اور کچھ ان نیچرل سا بھی تھا، کچھ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا ایک کوئی میٹا فزیکل اس میں کوئی ایلیمنٹ تھا. وہ کسی طرح ہار نہیں مانتے تھے. تو اس نے وہ جو اپنے راستے پر استقامت سے چلتے رہے ساری مخالفت کے باوجود، تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی انفرادیت آہستہ آہستہ اجاگر ہونا شروع ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے اور ہر قیمت پر وہ اپنی بات کو درست کہتے رہے، اپنے نظریات کو درست کہتے رہے، اپنے طرز فن کو درست کہتے رہے. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی انفرادیت آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہ میں آنے لگی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا دور آیا کہ وہ پورے زمانے پہ چھا گئے، وہ اپنے عہد پر چھا گئے صرف اس استقامت اور اس یقین کی وجہ سے. تو ایک میجک آف فیتھ بھی ہوتا ہے نا، یقین میں بھی ایک جادو ہوتا ہے نا. تو غالب کو اس کا فائدہ پہنچا، غالب کہیں پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ بھی غالب کے بارے میں جو ہے کالی داس گپتا رضا نے جو ہے دیوان کامل انہوں نے مرتب کیا جی. تو اس پر بہت مشفق خواجہ صاحب بہت برا مانتے تھے، کہتے تھے بھائی غالب نے اپنا سخت انتخاب کیا، اور بہت اعلیٰ درجے کے شعر جو ہماری نظروں میں بڑے معتبر شعر ہیں، غالب نے وہ اپنے کلام متروک میں شامل کر دیے. انہوں نے اٹھا کے غالب کا سارا ردب و یابس چھاپ دیا. تو غالب کا وہ امیج جو انتخاب سے بنتا ہے، جو ایک خاص طرح کی شاعری کو مجتمع کرنے سے بنتا ہے، وہ جو ایک گرینڈ امیج تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا. غالب کے بدترین شعر بھی لکھ دیے. غالب نے ایک ناموزوں مصرع بھی لکھا اپنی زندگی میں ربائی کا، گریا رک رک کے بند ہو گیا ہے غالب. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ مصرع جو ہے یہ سہو کتابت ہے، غالب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو امتیاز علی عرشی نے غالب کے ہاتھ کا عکس چھاپ دیا، کہا یہ ملاحظہ فرمائیے یہ دیکھیے. تو بڑا آدمی غلطیاں کرتا ہے. انیس نے غلطیاں کی، اقبال نے غلطیاں کی. اقبال نے لکھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. متا جو ہے وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، لیکن اس سے ایک بڑے آدمی کے قد و قامت میں، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک بڑا آدمی تخلیق کے سفر میں نیچرل پروسیس سے گزرتا ہے، میر کی طرح، جہاں بلند انتہائی بلند ہے، جہاں پست انتہائی پست ہے. اور جو آدمی اپنے ایک اسلوب میں قید ہو جاتا ہے اور ایک فرما بنا لیتا ہے جوتے کا، اور اس پہ بس وہ ہر بار جو ہے اس کی تعداد بڑھاتا چلا جاتا ہے، نہ وہ اس معیار سے نیچے آتا ہے نہ وہ اس معیار سے اوپر جاتا ہے، تو وہ ریئل آرٹسٹ نہیں ہوتا. وہ اچھا شاعر تو ہو سکتا ہے، وہ اچھا فنکار تو ہو سکتا ہے، لیکن بڑا فنکار نہیں ہو سکتا. کیونکہ بڑے فنکار کے یہاں ویرائٹی ہوتی ہے، آرٹ کی بھی ویرائٹی ہوتی ہے، اس کے موڈ کی ویرائٹی بھی ہوتی ہے. بڑے لوگ برا بھی لکھتے ہیں، اچھا بھی لکھتے ہیں، درمیانہ بھی لکھتے ہیں، لیکن فیصلہ ان کے ٹوٹل آرٹ پہ ہوتا ہے، ان کے ٹوٹل تخلیقی رویے پہ ہوتا ہے. انڈسٹریل سکیل والی شاعری نہیں ہے. یہ بتائیے کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا، اسد اللہ خان کوئی پورا کر رہا تھا مصرع، قیامت ہے. اچھا یہ بے دل سے، یہ جو اردو کے آپ نے اقبال کا نام بھی لیا، یہ بے دل سے کیا فیسنیشن ہے ہمارے اردو کے بڑے شعراء کو؟ وہ کیا تعلق کیا ہے؟
حالانکہ غالب نے کچھ ان کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی لکھی بعد میں فارسی میں، لیکن یہ کہ ایک بے انتہا بے دل کے معتقد تھے، اور وہ کیا معاملہ ہے، بے دل سے کیا فیسنیشن رہا ہے ان کو؟ بھائی دیکھیے، بے دل کے فارسی کلام کا اردو میں ترجمہ ہمارے بہت 50 سال پرانے دوست بیٹھے ہوئے عبداللہ احمد سید صاحب، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں یہ، انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بے دل سے وہ متاثر تھے، اور شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز میں لکھا ہے کہ سودا سے بھی انہوں نے اثر قبول کیا۔ ہاں، اور ان کے بارے میں عبد الرحمن بجنوری نے، جن کا ایک بہت مشہور فقرہ ہے غالب کے بارے میں، کہ ہندوستان کی 2 ہی مقدس کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب۔ کافی مبالغہ ہے اس میں، لیکن اس میں یہ انشاء لطیف کا جو حسن ہے، نثر کی جو بیوٹی ہے، اس نے اس فقرے کو بہت مشہور کیا۔ تو غالب کا مسئلہ یہ تھا کہ غالب ہر اچھے شاعر سے متاثر ہوتے تھے، اور ہر برے شاعر سے ان کی طبیعت ابا کرتی تھی، اور اس کے بارے میں بہت سخت قسم کے الفاظ لکھتے تھے، اور بہت ہی تنفر کا اظہار کرتے تھے، ان کا مزاج تھا۔ تو غالب کی شاعری میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تہذیب کی شکست ہے، تہذیب کی جو شکست ہے، جیسے میر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر کی شاعری میں زندگی کی المناکی کو جس حسن کے ساتھ، جس الوہی، جس ڈیوائن ایستھیٹکس کے ساتھ میر نے زندگی کی المناکی کو پیش کیا ہے، اس طرح کسی شاعر نے، غم تو آپ کو بہت جگہ ملیں گے، لیکن وہ بڑے شیلو غم ہیں، بڑے چھوٹے غم ہیں۔ وہ غم جو آپ کو پوری زندگی کا، یونیورس کا، خدا کا، انسان کا ایک ویژن عطا کر دے، وہ میر کے یہاں وہ غم ہے، اس المناکی کو کہتے ہیں کہ میر پر ختم ہے یہ بات۔ اسی طرح غالب کے یہاں جو تہذیب کا جو زوال ہے، جس طرح غالب کے یہاں وہ زوال نظر آتا ہے، تہذیب کا وہ زوال کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پروفیسر قرار حسین کہتے تھے کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، وہ کہتے تھے یہ جو شمع ہے نا، یہ شمع جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر ہیں، وہ یہ کہتے تھے داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ شمع جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر ہے، اس بوڑھے آدمی کو جو ہے 92 سال کے بوڑھے کو لے جا کے رنگون میں قید کر دیا اور اس کو ایک بے بسی کی موت مار دیا۔ تو وہ جو اس زمانے میں جاگیردارانہ نظام ٹوٹ رہا تھا، اور جو تاج برطانیہ کی حکومت ہے وہ پھیل رہی تھی، بنگال فتح ہو گیا تھا، اودھ میں جو ہے ریزیڈنٹ بٹھا دیا گیا تھا، واجد علی شاہ اختر کو جو ہے ایک جبری اور جھوٹے معاہدے کے تحت مٹیا برج میں لے جا کے فورٹ ولیم کالج کو جیل خانہ بنا دیا تھا، جو اتنا بڑا علمی ادارہ تھا، انگریزوں نے وہاں قید کر دیا، پھر زہر دے کے مار دیا۔ جہاں بھی وہ نوابوں کو، راجاؤں کو، بادشاہوں کو اپنے زیر نگیں لاتے تھے، یا شاید صحیح تلفظ بغیر اضافت کے ہے کہ زیر نگیں لاتے تھے، تو وہاں وہ ایک ریزیڈنٹ قائم کر دیتے تھے، ایک انگریز کا ریزیڈنٹ ہوتا تھا، بادشاہ بھی اس کا ماتحت ہوتا تھا، بہادر شاہ ظفر بھی اس کے ماتحت تھے، اودھ کے شاہاں بھی اس کے، الور کا بادشاہ بھی اسی کا، رامپور کا بادشاہ بھی اسی کے ماتحت تھا۔ تو وہ ریزیڈنٹ جو تھا وہ اتنے مظالم کرتا تھا۔ تو ان کے یہاں وہ جو ٹوٹتا ہوا پورا نظام تھا، جاگیردارانہ نظام، اس کا عکس نظر آتا ہے۔ جو اخلاقی زوال تھا، جو مسلمانوں کی ذبح حالی تھی، وہ ایک خط میں غالب نے لکھا کہ میں کوئی احکام اسلام پہ عمل نہیں کرتا، میں عملی مسلمان نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی روزہ رکھا، نہ میں نے کبھی نماز پڑھی، نہ میں نے کبھی زکوٰۃ دی، نہ میں نے کوئی حج کیا، لیکن میں جب بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو اتنی اذیت اور اتنی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ شاید کسی اور چیز سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو خیر شہر آشوب بھی لکھے گئے، دلی کا اجڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ غالب جو تھے، غالب کے یہاں اس تہذیب کو، اس تہذیب کے زوال کو جس طرح آپ ان کی پوری شاعری میں دیکھیں، لیکن ان کے اندر ایک امید پرستی بھی تھی۔ ایک شخص تھے عبد الرزاق شاکر، ان کے نام انہوں نے ایک خط لکھا، انہوں نے کہا میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے کوئی تسلیم نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تاریخ میں میرا نام و نشان کبھی نہیں مٹ سکتا، میں ہمیشہ باقی رہوں گا۔ اس خط کا ذکر میرا خیال ہے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے کہیں کیا ہے، اور یہ بالکل سچ غالب نے لکھا۔ دیکھیے یہ جو ان کو دکھ ملے نا، جو ان کی مخالفت ہوئی،
جو ان کے ساتھ زمانے نے کیا، اس نے ان کے اندر ایک عجیب و غریب جہت پیدا کر دی. وہ جہت یہ تھی کہ وہ مستقبل میں دیکھنے لگے، ان کو ایک ایسا ویژن ادا ہو گیا. دیکھیے انسان جو ہے وہ ایک زمانے میں سلیم احمد صاحب جو تھے انہوں نے ایک سیریل لکھا ٹی وی کے لیے، میرا خیال ہے ایک سیریل تھا تعبیر، ایک تھا آخری چٹان. تو ایک دن ایک ناصر ان کا نام تھا، ایک اداکار تھے شاید سلیم ناصر، مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں. وہ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا فیتے والا. میں سلیم بھائی کے پاس بیٹھا تھا ان کے گھر مسکن عزیز میں، تو وہ آ گئے اور انہوں نے ان سے انٹرویو کیا. وہ آخری قسط کے ساتھ وہ چلنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سلیم احمد صاحب آپ مسلمانوں کا زوال دکھاتے ہیں، عروج نہیں دکھاتے. بھائی جو اسپین میں مسلمانوں کا عرصہ ہے وہ تو ان کے عروج کا عرصہ ہے نا. مسلمان جو ہے انہوں نے فلسفے میں، حکمت میں، علم ہندسہ میں کتنے کتنے شعبوں میں کام کیے. افریقہ تک جو ہے ان کی حکومت رہی. تو آپ یہ کیا ہے کہ صرف آپ کو مسلمانوں کا زوال نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ مختصر تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان عروج سے کچھ نہیں سیکھتا، انسان زوال سے سیکھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ خوشی سے تم کچھ نہیں سیکھ سکتے. تم اپنی عام زندگی میں دیکھو دکھ تمہیں سکھاتے ہیں. تو سارتر نے وجودیت میں 6 حالتیں بیان کی اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا ہے کہ 6 حالتیں ہیں جس میں انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے. وہ اپنے آپ سے ملتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں. اس سے پہلے وہ ایک مشین کے پرزے کی طرح عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک میکینیکل زندگی گزار رہا ہوتا ہے. صبح ہوئی، اٹھا، ناشتہ کیا، شیو کیا، آفس چلا گیا، آ گیا، بچوں سے ملاقات کی، بیگم سے باتیں کی، دوستوں کے درمیان وقت گزارا. کہ ایک میکینیکل زندگی ہوتی ہے، وہ کریٹیو لائف نہیں ہوتی. اس نے کہا 6 حالتیں ہیں جس میں اس نے ایک کہا دہشت ہے، ڈریڈ کا لفظ استعمال کیا، ڈریڈ کا دہشت. اس میں آپ کو احساس ہوتا ہے میں ہوں. ایک بورڈم اس نے بتایا، اور اسی میں اس نے ایک لفظ لکھا، اس نے کہا مزری میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ موجود ہیں. جب آپ کو کوئی دکھ ملتا ہے تو اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے میں تو افتخار عارف ہوں، میں جو ہوں میں یہاں اسلام آباد میں موجود ہوں، میں ایک بڑا شاعر ہوں، میں نے زندگی میں بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے یہ میں ہوں. اچانک آپ کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنے آپ پہ آپ منکشف ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اس نے اصطلاح استعمال کی ہے کہ بیڈ فیتھ میں آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ غالب کو جو دکھ ملے، ان دکھوں نے غالب کے اندر ایک ایسی جہت پیدا کر دی، ایک مستقبل بینی کی جہت پیدا کر دی. میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. میرا خیال نشاط بالفتح ہے آرے بھائی نا، زبر سے. ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن، میں اس باغ کا اندلیب ہوں، نائٹنگیل ہوں، بلبل ہوں. میں وہاں کا نغمہ سرا طائر ہوں جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا لیکن میں وجود میں آ گیا. واہ. قصائد پر ذرا کچھ گفتگو کیجیے. بھائی قصیدے کے تو وہ بڑے مطلب ہی کہ لالچی آدمی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قصیدہ جو ہے وہ 2 طرح کے قصیدے ہوتے ہیں. ایک قصیدہ تو وہ ہوتا ہے جو مذہبی شخصیات کے لیے لکھا جاتا ہے، ایک قصیدہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کے لیے لکھا جاتا ہے. بادشاہت ختم ہو گئی، وہ قصیدہ ختم ہو گیا. کیونکہ قصیدے کی تعریف جو ادبی اصطلاحات کی کتابوں میں، جو درسی کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہ کی جاتی ہے کہ ایک زندہ آدمی کے اوصاف بیان کرنا اور اس کی مدح کرنا، یہ بیان کیا جاتا ہے. تو بادشاہ تو زندہ نہیں رہے لیکن مذہبی ہستیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے. تو مذہبی قصیدہ زندہ رہا. غالب نے اپنی زندگی میں 71 قصیدے لکھے فارسی میں. وہ حمید یزدانی صاحب کی ایک کتاب بہت پہلے میں نے پڑھی تھی تو اس میں 71 قصیدے میں نے خود گنے تھے. 71 قصیدے جو ہے، کیونکہ ایک بار میں یہ چیک کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ قصیدے کس نے لکھے، تو پتہ چلا مصحفی نے سب سے زیادہ قصیدے لکھے، 86 قصیدے لکھے. غالب نے فارسی میں بہت شاندار قصیدے لکھے، 71 قصیدے انہوں نے لکھے، جس میں 16 قصیدے انگریز حکمرانوں کی جو ہے بے انتہا شان خوشامد میں. اب میں کیا، غالب کی عزت بھی جو ہے میرے پیش نظر ہے، میں کیا کہوں.
بہت ہی خوش آمدانہ قسم کے وہ 16 قصیدے ہیں. باقی انہوں نے قصیدے جو ہے وہ مذہبی شخصیتوں کے لیے لکھے. اردو میں ان کے 6 قصیدے ہیں. 3 قصیدے ان کے مولا علی کی شان میں ہیں. اور مولا علی کے بارے میں جو یادگار غالب ہے، حالی کی کتاب تو بہت شاندار کتاب ہے، سب نے ہی پڑھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ایک جگہ غالب کے عقائد کے بارے میں. انہوں نے کہا غالب نے اسلام سے کچھ نہیں لیا، نہ احکامات لیے، نہ شریعت لی، نہ متشابہات لیے، نہ محکمات لیے، نہ یہ لیا نہ وہ. کیا لیا؟ کہنے صرف 2 چیزیں لی. حالی نے لکھا، حالی نے کہا میں ان کے بہت قریب رہا، صرف 2 چیزیں لیں. ایک انہوں نے توحید وجودی، یہ حالی کے الفاظ ہیں، توحید وجودی کا جو ہے وہ انہوں نے تصور لیا کہ توحید کے بڑے زبردست قائل تھے خدا میں. یعنی ان کی توحید جو تھی وہ ابن عربی سے بھی بڑھ کے ویدک جو ایک تصور ہے نا، یعنی جو ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ما ہو. تو وہ جو ایک ویدک تصور، بالکل خالص توحید، بے صفت. وقت صفت بھی جو ہے شرک ہے، خدا بے صفات ہے، جدا ہیں اس سے صفات. توحید کا تصور. اور دوسرا رسول اور آل رسول کی محبت. یہ 2 چیز یہ حالی نے، آپ میری تعریف نہ کریں، خواجہ الطاف حسین حالی کی تعریف کریں، یہ حالی نے لکھا. بلکہ غالب کی کریں، جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگی. یہ سب سے شاندار آپ نے بتایا. یہ ہے درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا. اللہ میاں کے خلاف دنیا و چہ دین، درد یک 11 شعر اللہ میاں کے خلاف ہیں شروع میں. آپ عجیب دیکھیے، یہ میرا خیال 31 یا 32 اشعار کا قصیدہ ہے. 11 شعر اللہ میاں کے خلاف ہیں. لاف دانش کیا ہے؟ لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا چہ دین. اللہ میاں سے براہ راست جو ہے وہ تکرار اور نبرد آزما ہے. اور اچانک 11 شعر کے بعد 12واں شعر لکھا. اچانک انہوں نے لکھا کہ نقش لاہور لکھ اے خامہ ہزیاں تحریر، یا علی عرض کر اے فطرت وسواس قرین. جوش صاحب کہتے تھے علی کی محبت نے غالب کو الحاد سے بچا لیا. تم یہ قصیدہ پڑھ کے دیکھو. تو غالب جو ہے، اور اپنے خطوں میں لکھتے تھے، نیچے لکھتے تھے بندے علی ابن ابی طالب اسد اللہ خان غالب. اچھا یہ فرمائیے کہ اور بڑا شکو ہے ان کے قصیدوں میں. کیا بات ہے ان کے قصیدوں میں. اچھا فراست بھائی، غزلیں تو میرا خیال ہے 200، کوئی کہتا ہے 34 ہے، کوئی کہتا ہے 35 ہے. یہ ان کا مختصر دیوان ہے، اور یہ بھی ان کے بارے میں 2 جز کا دیوان. لیکن یہ طے ہو گئی ہے یہ بات کہ انہوں نے جو ہے 43 کی ایج کے بعد شعر نہیں لکھے. اچھا ہاں، یہ سب ان کے جتنے محققین ہیں سب نے یہ بات لکھی کہ 43. اور غالب نے اپنے خط، ایک خط تو میں نے ایسا پڑھا مجھے بڑی حیرت ہوئی. غالب نے شاید میر مہدی مجروح کو لکھا کہ ایک ہندو میرے دوست ہیں، ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہیں کہ کوئی ایک تاریخی نام نکال دیں اور ایک تہنیت کا قطعہ لکھ دیں. بھائی میں تو تن مردہ ہوں، مجھ سے خدا نے یہ صلاحیت چھین لی ہے شعر و ادب کی. اب میں انہیں کسی طرح یقین نہیں دلا پا رہا ہوں. تم مجھے قطعہ لکھ کے دے دو تو میں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے نام سے ان کو دے دوں گا. یہ غالب کا خط آن ریکارڈ موجود ہے. اور ایک دیکھیے رامپور کے نواب جو تھے، نواب یوسف علی خان ناظم، وہ غالب کے شاگرد تھے. ان کے جو فرزند ارجمن تھے کلب علی خان، وہ بھی غالب کے شاگرد تھے. یوسف علی خان ناظم سے غالب کا ایک لفظ پہ جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ لفظ اس طرح ہے، تو غالب نے کہا نہیں اس طرح ہے. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ صاحب غیاث اللغات نے اس کو اس طرح لکھا ہے. اب اس کے جواب میں غالب نے ایک ایسا جملہ لکھا جس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور مراسم ختم ہو گئے، مرتے دم تک ختم رہے. یوسف علی خان ناظم نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں چونکہ آپ کو تنخواہ دیتا ہوں، 100 روپے مہینہ بھیجتے تھے، اور جس دن غالب کا انتقال ہوا 15 فروری 1969 کو، تو 1869 میں ان کا جب انتقال ہوا 15 فروری کو، تو ان کے انتقال کے 2 گھنٹے کے بعد ڈاکیا جو ہے وہ 100 روپے لے کے آیا تھا. وہ انہوں نے بند نہیں کیے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے اختلاف جو ہے وہ، غالب نے لکھا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ آپ مجھے
جو ہے وہ وظیفہ دیتے ہیں. یہ نذرانہ دیتے ہیں, وظیفہ دیتے ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ آپ نے یہ اتنی اخلاقی طور پہ پست بات کی ہے کہ اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا. وہ اس بات پہ, اور پھر غالب نے تو صاحب غیاث اللغات کو جو کچھ کہا, یہاں ایسے مہذب لوگ بیٹھے کہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو غالب نے لکھے. تو غالب کے اندر وہ جو ایک ایگو تھی نا, وہ بڑی کہیں کہیں ان نیچرل تھی, کہیں کہیں وہ غیر فطری تھی. لیکن ایک بڑا آدمی اپنے اضداد کے, اپنی ضدوں کے درمیان زندہ رہتا ہے. بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک اجتماعی ضدین ہوتا ہے. ہر بڑے آدمی میں آپ دیکھیں گے وہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتا, وہ ایسا نارمل نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں 2-2-4 ہوں. اگر ایسا ہو تو وہ KDA میں ہیڈ کلرک ہو جائے گا, اس کو ادیب و شاعر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اس کی شخصیت میں کجی ہوتی ہے, وہ جو اس کی شخصیت میں کجی ہوتی ہے, جو اس کی شخصیت میں وہ ٹیڑھ ہوتی ہے, اسی کجی, اسی ٹیڑھ, اسی ازداد کے ہجوم میں اس کا بڑا پن ظاہر ہوتا ہے. اور فرائڈ نے تو کہا کہ ان کو, ادیب و شاعروں کو اب نارمل نہیں کہنا چاہیے, ان کو سپر نارمل کہو. کچھ انہوں نے ایک احتیاط کی. تو غالب جو ہے وہ جوش صاحب کہتے تھے نا, عارف بھائی جانتے ہیں, جوش صاحب اکثر اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے غالب علی کل غالب, کہتے تھے غالب سب پہ غالب. اچھا یہ ایک شوخی ایجاد جو ہے غالب کی, وہ کہیں اور بھائی وہ ظرافت جو پلے فل انوینشن کہہ لیں, کیا کہیں گے, شوخی ایجاد, ان کی شوخی, لیکن اپنی شوخی اور اپنی ظرافت کے حد درجہ بڑے ہونے کے باوجود بھی ان میں اخلاقی قدروں کا بڑا احساس تھا, بہت زیادہ تھا. تذکرہ غوثیہ میں بو علی شاہ قلندر پانی پتی نے لکھا ہے کہ میں رجب علی بیگ سرور کو ان سے ملوانے لے گیا. اس وقت غالب کی بینائی ٹھیک سے کام نہیں کرتی تھی, وہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو رہے تھے بیٹھے ہوئے. جب میں گیا تو مجھ سے نہ جانے کیا غلطی ہوئی کہ میں نے ان سے اچانک پوچھ لیا, میں نے کہا آپ نے جو ہے فسانہ عجائب پڑھی ہے؟ تو غالب نے کہا وہ کوئی پڑھنے کے لائق کتاب ہے, ایک جہالت ہے, تکرار لفظی ہے, ایک تصنع ہے, اتنی بری نثر ہے, ایسی کتاب کو تو جو ہے اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے. اتنی بدترین نثر میں نے زندگی میں نہیں پڑھی. اب غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے اوسان خطا ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے رجب علی بیگ سرور بیٹھے ہوئے تھے. اب عجیب و غریب صورت ہے, 1824 میں میرا خیال ہے یہ لکھی گئی. جی یہ مجھے 1824 اس لیے یاد رہا کہ مجھے یہ یاد ہے کہ 1804 میں فورٹ ولیم کالج سے باغ و بہار شائع ہوئی, اور کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے, جو میں کتابیں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, کہ باغ و بہار کے 20 سال بعد یہ شائع ہوئی. تو وہ خیر وہاں سے رخصت ہو گئے. بعد میں وہ غالب کے پاس گئے, انہوں نے کہا حضور آپ نے تو ہمارے مراسم خراب کرا دیے, ہمیں تو آپ نے برباد کر دیا, یا آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ کہہ دیا. کہنے کہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے, تم نے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ کہنے حضور مجھے توقع تھوڑی تھی کہ آپ ایسی رائے, منفی رائے کا اظہار کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا ان کو آپ 2 دن کے بعد میرے پاس لے کے آئیے. 2 دن. اچھا وہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی جہاں جاتے تھے مسجد میں قیام کرتے تھے تبلیغی جماعت والوں کی طرح. تو غالب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ نہیں 2 نہیں, آپ 4 دن بعد ذرا تھوڑا وقت بڑھا دیجیے. تو وہ 4-5 دن بعد ان کو لے کے آئے. تو غالب نے ان کو تعارف کرایا. غالب نے ان سے کہا کہ حضور اس دن آپ تشریف لائے, اس وقت تک میں نے یقین مانے میں نے فسانہ عجائب پڑھی نہیں تھی, اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہہ دی. اب میں جو ہوں, میری بینائی, میری بصارت کام نہیں کرتی, تو میں نے آپ کی کتاب منگوائی اور 1-2 لوگوں سے میں نے کہا مجھے اس کے کچھ حصے پڑھ کے سناؤ. انہوں نے جو پڑھ کے سنائے تو آپ نے تو قیامت کر دی, لکھنؤ کی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. جیسے میر امن نے دلی کی تہذیب و دلی کی زبان کو محفوظ کر دیا, آپ نے لکھنؤ کی تہذیب, اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ صدیوں زندہ رہے گی. یہ آپ کے خامے کا ایک معجزہ ہے. کل اتنی تعریف کی اور ان کی خاطر و مدارات کی. تو غالب کے اندر جو ہے ایک اخلاقی جو ایک, دیکھیے جو لوگ بہت شدت سے انسانوں سے لڑتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں, وہ پھر اسی شدت سے انسانوں سے محبت کرتے ہیں. غالب ایسی ہی ایک شخصیت تھی. اچھا آپ نے چونکہ فسانہ عجائب کا ذکر کیا, نثر پہ ظاہر ہے نثر کی بات, غالب کی نثر کے بارے میں وہ جدید اردو نثر جو جس طرح سے لکھی جا رہی ہے اس کے بانیان میں سے ہیں, اساس گزار ہیں. غالب کسی جدید نثر کے بانی نہیں تھے, نہ خطوط نگاری کے بانی تھے. یہ تو پوری دنیا میں طے ہو گیا. بڑی بڑی ضخیم کتابیں, بڑے بڑے مقالے لکھے گئے.
غالب جو ہے، غالب کی نثر اردو کی جدید نثر کا دوسرا پڑاؤ ہے. سب سے پہلا پڑاؤ جو ہے وہ وہی ہے میر امن کی کتاب. میر امن جب فورٹ ولیم کالج 10 جولائی 1800 میں قائم ہوا، یعنی صاحبان انگریز کو جو ہے مقامی زبانیں سکھانے کے لیے تاکہ وہ زیادہ جو ہے مہارت سے ہم پر ظلم و ستم کر سکیں، تو جب وہاں ان سے کہا گیا کہ اب آپ پڑھائیے ہمارے لوگوں کو، تو میر امن نے کہا کہ پڑھائیں تو کوئی نصاب کی کتاب دیجیے آپ. انہوں نے کہا نصاب کی تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں. تو کوئی نثر کی باقاعدہ کتاب موجود نہیں تھی. جیسے آپ ملا وجی کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب معراج العاشقین، یہ ایک ٹوٹی پھوٹی نثر جو فارسی زدہ کہیں عربی زدہ، وہ کوئی ریختہ کی شکل نہیں تھی، اردو کی شکل نہیں تھی. ایک قرآن کا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا البتہ موجود تھا، جو 1700 میرا خیال ہے 32-33 میں انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ لفظی ترجمہ تھا اور اچھا ترجمہ زبان کے اعتبار سے نہیں مانا جاتا. ان کے بھائی نے جو دوسرا ترجمہ کیا موضع قرآن کے نام سے، موضع القرآن نہیں، کیونکہ موضع قرآن سے وہ 1200 ہجری اس میں برآمد ہوتا ہے، تاریخی نام ہے، وہ با محاورہ اور بہت اچھا ترجمہ. بس یہ ایک مثال تھی اور کوئی چیز میر امن کے سامنے نہیں تھی. تو انہوں نے کہا، پھر گلکرائز بہت ذہین آدمی تھا، اس نے کہا آپ ایسا کریں کسی بڑی کتاب کا ترجمہ کر دیں. تو فارسی میں قصہ چہار درویش ایک داستان تھی، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ جو ہے ترجمے سے بہت آگے بڑھ گئے. وہ انہوں نے اس میں اپنی جودت طبع دکھائی، اور اس میں ایسے یعنی دلی کے لباس ہیں تو سارے لباسوں کا ذکر ہے، برتن ہیں تو سارے برتنوں کا ذکر ہے، تہوار ہے تو سارے تہواروں کا ذکر ہے. وہ ایک جدید اردو نثر کی پہلی کتاب ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو میں اس اردو میں نہ آپ سے بات کر رہا ہوتا، نہ اردو میں جنگ اخبار چھپ رہا ہوتا. یہ تو بڑا اچھا تھا. اب غالب کا آپ نے سوال کیا ہے، تو غالب کے خطوط جو ہیں وہ باغ و بہار سے متاثر ہیں. باغ و بہار سے، ہاں، وہ اسی جدید نثر کا یہ دوسرا پڑاؤ ہے. اور اس کا تیسرا پڑاؤ جو ہے سر سید اور ان کے رفقا کی نثر ہے، جو خواجہ حسن نظامی تک، مولوی عبدالحق تک اور بہت دور تک، اور ابھی تک اس کا سفر جاری ہے. لیکن غالب نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. غالب نے 1857 کے بعد جو ہے کچھ کیا نہیں سوائے خط لکھنے کے. اور ان کے دونوں مجموعے ان کی زندگی میں چھپے، عود ہندی بھی اور اردو معلّہ بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ غالب کے جو کیا کہتے ہیں، ان کے جو دادا تھے جمیل الدین علی کے، وہ غالب کے پوتے تھے. تو وہ خط لکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو وہ بھی آ گئے گھومتے ہوئے. انہوں نے کہا دادا ایک خط ہمارے نام بھی لکھ دو، کتاب چھپنے جا رہی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ میں تمہارا دادا ہی نہیں دل دادا بھی ہوں. تو عود ہندی اور اردو معلّہ ان کی زندگی میں شائع ہوئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے صرف ایک دعویٰ کیا، غالب نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. اس کے علاوہ غالب کلیمنٹ نہیں ہے نثر کے، لیکن ان کی نثر کا کیا حسن ہے. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے آدمی میں کوئی اتنا مطلب 90 ڈگری کا بھی جو ہے وہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جتنے وہ مشکل پسند شاعری میں ہیں اتنے ہی آسان وہ نثر میں نظر آتے ہیں. اور اس کا بہت اثر ہوا اردو نثر پہ. بہت سی چیزیں، گیتانجلی کے ترجمے کا اردو نثر پہ اثر ہوا. ٹیگور کی جو کتاب ہے اس سے تو پوری انشاء لطیف کی اور لام احمد و فلاں اور نیاز فتح پوری اور صدا اس کا اثر ہوا. بائبل کے اردو ترجمے کا اثر ہوا بہت اثر. تو اسی طرح غالب کے خطوط کا بھی اردو نثر کے اسالیب پر بہت گہرا اثر. بہت بہت شکریہ فراست بھائی. فراست رضوی صاحب، میں بہت ممنون ہوں، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے. اور بس ایک تشنگی رہ گئی کہ پروفیسر خورشید رضوی نہیں تشریف لا پائے. تو بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کی تشریف آوری کا.